سنیے انکل، کیا حماد گھر پر ہے؟ وہ 17 سالہ گڑیا جیسی لڑکی 25 سالہ عیسیٰ خان کو انکل کہتی تو اس کا دماغ مزید گھوم آ گئی۔ ہاں اندر ہے۔ وہ اندر کا راستہ دیتا وہ گیٹ لاک کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا لاڈلا بھتیجا اپنے درندے دوستوں کے ساتھ مل کر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ظلم ڈھانے والا ہے۔ حماد کہتا ہے کہ اس کے چاچو دنیا کے سب سے کول چاچو ہے۔ تو معصوم چہک کر بولی، کیوں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آج گھر پر صرف وہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے دوست بھی ہوں گے جو سب مل کر تمہارا شکار کرنے والے؟ اس کے سرد و شفاف الفاظ پر بریرہ کانپ کر رہ گئی۔ ان بدماشوں کی دھلائی تو ہو چکی تھی، اب اسے آپ اس پگلی کا دماغ درست کرنا تھا جو اس سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ وہ اونچے ڈگ بھرتا اس کے راستے میں آیا۔ جانے دے انکل پلیز۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے کانپ رہی تھی۔ کیوں گڑیا؟ انکل سے ٹافی نہیں لوگی؟ وہ دانت پیستا۔ سنیے انکل، کیا حماد گھر پر ہے؟ وہ 17 سالہ گڑیا جیسی بریرہ 25 سالہ عیسیٰ خان کو انکل کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ عیسیٰ خان نے اپنی ناگواری کو چھپاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا انکل کہنا عیسیٰ کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس کا دماغ مزید گھومنے لگا تھا۔ اس نے ایک تنزیہ نظر اس پر ڈالی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، ہاں اندر ہی ہے۔ راستہ دیتے ہوئے اس نے باہر کا دروازہ لاک کر دیا تاکہ وہ بریرہ کو اس مصیبت سے نکال سکے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا لاڈلا بھتیجا اپنے درندے دوستوں کے ساتھ مل کر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ظلم ڈھانے والا منصوبہ بنا چکا ہے۔ بریرہ نے معصومیت سے مسکرا کر کہا، حماد کہتا ہے کہ اس کے چاچو دنیا کے سب سے کول چاچو ہیں۔ عیسیٰ خان کے چہرے پر ایک سرد اور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے بولا، کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ آج گھر پر صرف وہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ وہ درندے دوست بھی ہوں گے جو آج تمہارا شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ اس کے سرد الفاظ سن کر بریرہ کی روح کانپ اٹھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے وجود میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ عیسیٰ خان نے دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس پگلی کا دماغ درست کرنا ضروری ہے۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور غراتے ہوئے بولا، کیوں گڑیا؟ ارے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ کیا انکل سے کوئی ٹافی نہیں لوگی؟ وہ دانت پیستے ہوئے یہ جملے بول رہا تھا جبکہ بریرہ اسے ڈری ہوئی ہرنی کی طرح حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک باہر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عیسیٰ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے بریرہ نے موقع پا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر بریرہ کی تیزی کے باعث اس کے ہاتھ میں صرف اس کا دوپٹہ آیا۔ دوپٹہ سر سے اتر کر عیسیٰ کے ہاتھ میں رہ گیا اور بریرہ ننگے سر دروازے کی طرف دوڑی۔ حماد نے جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر محلے کے بہت سے لوگ اور بریرہ کا باپ موجود تھے۔ بریرہ ہانپتی ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر زار و قدار رونے لگی۔ بابا پلیز مجھے بچائیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عیسیٰ خان ساکت کھڑا کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو دیکھتا اور کبھی حماد کی طرف جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عیسیٰ نے غصے سے اس دوپٹے کو مٹھی میں بھیج لیا۔ دیکھا ڈیڈ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ انسان درندہ ہے، اصلی درندہ۔ مجھے تو اب چاچو سے گھن آ رہی ہے۔ عیسیٰ خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ حماد کی گردن دبوچنے کے لیے اس کی طرف لپکا مگر اس کا بھائی فہیم راستے میں حائل ہو گیا۔ عیسیٰ، مجھے تم سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ کم از کم حماد کا تو خیال کرتے، وہ تمہارا بھتیجا ہے، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ فہیم نے غصے اور مایوسی سے اپنے بھائی کو جھڑکا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا بچہ نہیں درندہ ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ حماد فوراً بولا، ڈیڈ ہم دوست آج گھر میں اکٹھا ہونے والے تھے، انہوں نے میرے دوست کے گھر میں آ کر ہم سب کو مارا۔ حماد کے کہنے پر عیسیٰ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بریرہ کا باپ مسلسل غصے سے کانپ رہا تھا۔ عیسیٰ، میں تمہیں محلے کا سب سے شریف انسان سمجھتا تھا مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ شریفوں کی آڑ میں تم اتنے بڑے گھٹیا انسان چھپے ہوئے ہو۔ فہیم، میں تم پر یقین کرتا ہوں مگر میری بیٹی کی عزت کا کیا؟ تمہارے بھائی نے تو میری بیٹی کی عزت کو پل بھر میں تار تار کر دیا ہے۔ فہیم خان نے رنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیں میں آپ سے شرمندہ ہوں، میرے بھائی نے جو کیا اس کے لیے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ عیسیٰ فوراً بیچ میں بول پڑا، بھائی آپ کو کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں تو بس بریرہ کو اس درندے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عیسیٰ بے بسی سے دھاڑا، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے؟ یوں سریعام اس کا دوپٹہ کھینچ کر حماد نے کہا۔ عیسیٰ خان نے غصے سے اسے دیکھا، تم اپنا منہ بند رکھو۔ وہ غصے سے دھاڑا، بس بہت ہو گیا، فہیم خان کہہ کر بریرہ کے باپ کی طرف رخ کیا۔ آپ کی بیٹی کی عزت پر جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے، یقین رکھیں میں اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہوں، اور سزا کے طور پر ہم آج ہی آپ کی بیٹی کا نکاح اسی شخص سے کروا دیں گے جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی بریرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں بابا، میں اس انکل سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ گندے ہیں، میں ان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ بریرہ کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے،
سماج میں ہمارا کیا عزت رہ جائے گی؟ خاموشی سے نکاح کر لو۔ بریرہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں تو اسے بھاگ رہی تھی۔ مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ فہیم اور بریرہ کے باپ نے مل کر زبردستی نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے بعد کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ عیسیٰ خان نے اٹھتے ہوئے بریرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ بریرہ نے ایک آخری نظر اپنے باپ پر ڈالی اور پھر روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بریرہ کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ بریرہ کے والدین نے کہا تو وہ عیسیٰ خان کی طرف بڑھی۔ دونوں وہاں سے نکلے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا، جہاں وہ اکثر اکیلے رہا کرتا تھا۔ فہیم کے گھر جانے کا سلسلہ تو وہ پہلے ہی ختم کر چکا تھا، کیونکہ وہ وہاں ہر بات پر حماد کو ٹوکتا تھا اور یہ بات فہیم کو پسند نہ تھی۔ اور اب اس نکاح کے بعد تو صورتحال مزید بدل چکی تھی۔ رونا بند کرو۔ عیسیٰ خان فلیٹ میں داخل ہوتے ہی روتے ہوئے اس کو دیکھ کر دھاڑا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ تمہیں بولنا چاہیے تھا وہاں تم نے اپنی زبان کیوں نہیں کھولی؟ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے میری مدد کرنا میرے لیے بھاری پڑ گیا ہے۔ وہ غصے میں اس کے قریب آیا، بریرہ کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ درندے تمہیں نوچ لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور میں نے تمہیں وہاں جانے سے منع کیا تھا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ تم نے تو میرے لیے مصیبت کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور اسے خود سے دور جھٹکا۔ بریرہ توازن کھو کر زمین پر جا گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا۔ عیسیٰ خان ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ اونچی آواز میں بولا، اگر تم وہاں سکون سے کھڑے رہ کر میری بات سن لیتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ غصے سے چیختا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بریرہ کمرے کے فرش پر روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہمت جمع کر کے وہ اٹھی اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پر لگی چوٹ پر اس کی نظر پڑی تو اسے اپنی بے بسی پر مزید دکھ ہوا۔ دوپہر سے رات اور پھر صبح ہونے کو آئی تھی، لیکن عیسیٰ خان اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اب بریرہ کو بھوک نے ستانا شروع کر دیا تھا۔ محض ایک دن میں اس کی پوری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے کی کھلنے کی آواز آئی تو بریرہ چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ خان نے سرد لہجے میں تنبیہ کی، میں اپنے کام کے لیے دفتر جا رہا ہوں، خبردار جو میرے پیچھے دروازہ کھلا، اگر حماد بھی آئے تو بھی دروازہ نہیں کھولنا ہے، سمجھی تم؟ وہ سخت لہجے میں حکم دے کر وہاں سے نکل گیا۔ بریرہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے شدید بھوک لگی ہے، مگر وہ اس کی بات سنے بنا ہی جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھوک کی شدت سے اب اس کو چکر آنے لگے تھے۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا اور وہ ہوش و حواس کھو کر صوفے پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ عیسیٰ خان سارا دن کام میں مصروف رہا، مگر اس کا دھیان فلیٹ پر ہی تھا۔ شام کو تھک ہار کر وہ کھانا لے کر فلیٹ پر پہنچا۔ اندر قدم رکھتے اسے ایک بوجھل پن محسوس ہوا۔ اسے بریرہ کا خیال نہ تھا، بس تھکاوٹ تھی۔ فلیٹ کا دروازہ بند کر کے وہ کچن کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر صوفے پر پڑی، جہاں بریرہ بے سود پڑی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، وہ کل دوپہر سے بھوکی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا، لڑکی اٹھو یہاں، ایسے کیوں لیٹی ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر دھاڑا، مگر بریرہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے اسے دوبارہ پکارا، مگر پھر بھی خاموشی تھی۔ فکر مندی سے وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لڑکی کیا ہوا ہے؟ جواب دو۔ وہ اس کی گال تھپ تھپا کر بولا، مگر بریرہ ہوش میں نہیں تھی۔ اس نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ بریرہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے آنکھیں کھولی اور روتے ہوئے بولی، انکل مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عیسیٰ خان نے ایک گہری آہ بھری اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف گیا، کھانا گرم کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ عیسیٰ کی آواز میں اب پہلے والی سختی نہیں تھی۔ بریرہ اٹھنے لگی تو اس کا سر بھی چکرایا اور وہ واپس صوفے پر گر گئی۔ عیسیٰ خان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بریرہ نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائیں، عیسیٰ خان کو دیکھا۔ عیسیٰ اسے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس لے آیا، اسے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ بریرہ نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے اس نے منٹوں میں کھانا ختم کر لیا۔ عیسیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا، اور کھانا ہے؟ بریرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عیسیٰ خان نے اپنی پلیٹ بھی اس کی طرف کر دی۔ یہ لو، یہ بھی کھا لو۔ بریرہ حیران ہو کر بولی، لیکن آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے غصے سے اپنی جھنجھلاہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنا پیٹ بھرو۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سکون سے بڑبڑائی، اب جا کر جان میں جان آئی ہے۔ عیسیٰ خان اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بریرہ کے گندے چہرے پر ڈالی اور پاس پر ٹیشو پیپر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائے۔ ٹھیک طریقے سے کھانا کھایا کرو لڑکی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔
عیسیٰ خان نے دروازہ کھولا تو باہر بریرہ کے والد کھڑے تھے، جن کے ہاتھ میں کپڑوں کے بیگز تھے۔ بریرہ خوشی سے چہکتی ہوئی اپنے والد کی طرف بھاگی اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ والد نے اس کی پیشانی چوم کر بیگز دیے۔ بیٹا، تمہارے کچھ کپڑے لے کر آیا ہوں۔ بریرہ روتے ہوئے بولی، بابا، کل آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ وہاں جو آپ نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انکل تو مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ خان کی طرف اشارہ کیا۔ عیسیٰ خان نے انکل سن کر غصے سے آنکھیں سکیڑ لی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بریرہ کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ بریرہ نے کل پیش آنے والا سارا واقعہ جو کا تو اپنے والد کو بتا دیا۔ اس کے والد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شرمندگی سے عیسیٰ خان کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدہ چہرے کے ساتھ زمین کو گھو رہا تھا۔ بریرہ کے والد عیسیٰ کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بریرہ کے والد نے روتے ہوئے منت سماجت کے انداز میں کہا، لیکن اس غلطی کی سزا میری بیٹی کو ہرگز نہ دیں۔ آپ کو جو مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس میری بیٹی کو مت چھوڑنا۔ انکل، ہماری رگوں میں خان کا خون دوڑتا ہے۔ ہم لوگ جب کسی کو اپنے نکاح میں لے آتے تو پھر اسے کبھی چھوڑا نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم سوچتے بھی نہیں۔ اب یہ میرے نکاح میں میری عزت ہے اور میں اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ عیسیٰ خان نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بریرہ کے والد کے لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ میں ایک بار پھر تم سے معافی مانگتا ہوں، کیا ہم نے تمہیں غلط سمجھا؟ عیسیٰ خان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں، اگر میری جگہ کوئی اور باپ بھی ہوتا تو ایسی ہی صورتحال میں شاید وہی کرتا۔ پھر اس نے انتہائی تسلی دی، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں، میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، اگر چاہیں تو آپ رات کو یہیں رک سکتے ہیں، میں آپ کے لیے دوسرا کمرہ کھول دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بریرہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ بریرہ کے والد دوبارہ بریرہ سے مل کر رخصت ہو گئے۔ عیسیٰ خان اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، وقت دیکھا، فریش ہوا اور آفس جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ بریرہ کے لیے بھی ناشتہ تیار کیا۔ پھر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں بریرہ تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے بیڈ پر لیٹی بریرہ کو دیکھا۔ سادے سے لباس میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا پرسکون چہرہ، بھاری گال اور گھنی پلکیں جو اس کے گالوں پر سایہ کیے ہوئی تھیں، عیسیٰ کو مبہوت کر گئی۔ اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ عیسیٰ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ اٹھا کر بیڈ پر رکھا، پاؤں کو سیدھا کیا اور اس کے اوپر کمفرٹر ڈال دیا۔ کمرے کا ہیٹر آن کیا، ایک آخری نظر اس کی پرسکون چہرے پر ڈالی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے فریج پر ایک نوٹ لکھ کر لگایا اور دفتر چلا گیا۔ بریرہ کی آنکھ کھلی اور اس نے گھڑی دیکھی۔ گھڑی دوپہر کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ بھوکلا اٹھی۔ ہائے اللہ، میری ظہر کی نماز۔ وہ سر پیٹتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے فریج پر لگی پرچی لکھی، ناشتہ میں نے بنا دیا ہے، چائے گرم کر لینا، دودھ اور باقی سامان بھی موجود ہے، اگر بنانا نہیں آتا تو ناشتہ اوون میں رکھا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ اس نے نوٹ پڑھ کر منہ بسوڑا۔ کھڑوس کہیں کا، اچھا بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور فریج کھول کر ناشتہ نکالا۔ کھانے کے بعد اسے وقت گزارنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ شام کو جب عیسیٰ خان دفتر سے واپس آئے تو فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر بریرہ پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں بالٹی لیے ہوئی تھی، اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے، کچھ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کتنی تھک چکی ہے۔ اس کے کپڑے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے جو عیسیٰ کو اپنی نظر موڑنے پر مجبور کر گئے۔ اس نے بنا دیکھے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے بولا، میں گھر پر بور ہو رہی تھی تو سوچا صفائی کر لوں۔ بریرہ نے شرمندگی سے کہا۔ عیسیٰ نے ایک نظر بالٹی پر ڈالی، کیا تمہیں کپڑے دھونے بھی آتے ہیں؟ بریرہ نے منہ بنا کر جواب دیا، میں نے نہیں دھوئے، مشین نے دھوئے ہیں۔ جو بھی ہے، جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو، میں کھانا گرم کرتا ہوں، عیسیٰ نے سرد لہجے میں کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عیسیٰ کے اس روکھے پن نے بریرہ کو اداس کر دیا۔ پھر اسے اپنی حالت کا احساس ہوا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی اور اپنے کمرے میں جا چھپی۔ کپڑے بدل کر جب وہ ڈائننگ ایریا کی طرف آئی تو عیسیٰ کھانا لگا کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آئی اور خاموشی سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ گھر کا کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں کوئی ملازم رکھ لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تعلیم کہاں تک ہوئی ہے؟ عیسیٰ خان نے کھانا کھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ بریرہ نے کندھے اچکاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا، میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ عیسیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا، اچھی بات ہے، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ بریرہ نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، پھر اپنی بات کہی، مجھے یہ کہنا تھا کہ میری سالگرہ آ رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس دن اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں۔ عیسیٰ خان نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں سکیڑ لی، پھر کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ اس نے خاموشی توڑی، چلی جانا، لیکن تمہیں چھوڑنے میں خود جاؤں گا اور لینے کے لیے بھی میں ہی آؤں گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا،
تمہارے ان دوستوں کے گروپ میں حماد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بریرہ نے فوراً منہ بسورا، وہ میرا اچھا دوست ہے، آخر آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ رونی صورت بنا کر بولی، لڑکی سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اس دن اس نے وہ سب پلان نہ کیا ہوتا تو آج تم اپنے گھر پر ہوتی اور میں اپنے گھر پر۔ عیسیٰ نے آواز میں غصہ اور تلخی نمایاں تھی۔ اس کے غصیلے لہجے پر بریرہ نے خاموشی اختیار کی اور سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد عیسیٰ خان دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بریرہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلے کچھ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ عیسیٰ خان اپنے کاموں میں مصروف رہتا جبکہ بریرہ آئے دن گھر پر نئے تجربات کیا کرتی تھی۔ کبھی وہ کچھ پکانے کی ناکام کوشش کرتی تو کبھی پردے دھونے کے چکر میں سارا فرش گیلا کر دیتی۔ ایک دن صوفے کے کشن گندے تھے تو وہ انہیں بھی دھو بیٹھی۔ اپنی اس حرکت پر وہ دانتوں کی نمائش کر کے مسکرائی، جبکہ عیسیٰ خان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے یا اس کا۔ وہ کچھ بولے بنا خاموشی سے اپنا سر جھٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں ساتھ کھانا کھائے تھے۔ بریرہ نے اسے پکارا، مجھے ایک نیا سوٹ چاہیے۔ عیسیٰ خان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کسی بحث کے بغیر بولا، ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، ہم ساتھ چلیں گے۔ عیسیٰ کے اتنی آسانی سے مان جانے پر بریرہ حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں انکل، وہ پرجوش انداز سے بولی۔ انکل کا لفظ سن کر عیسیٰ خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے اس کی طرف جھکا۔ بریرہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ عیسیٰ نے تنبیہ کی، لڑکی میں تمہارا شوہر ہوں، یہ انکل انکل کہنا بند کرو، سمجھ میں آئی؟ بریرہ نے اپنی معصوم آنکھیں پٹپٹائیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ عیسیٰ خان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت دیکھ کر عیسیٰ کے دل نے بیٹ مس کی۔ تم مجھے میرے نام عیسیٰ سے پکار سکتی ہو، اس نے گہری سانس لے کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ عیسیٰ، عیسیٰ، بریرہ بار بار آہستہ آواز میں اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ خوشی سے اپنے کمرے کی طرف اچھلتی کودتی چلی گئی۔ وہ اس رات خوشی کے مارے سو نہ سکی۔ کل اسے شاپنگ کے لیے جانا تھا اور پرسوں اس کی 18ویں سالگرہ تھی، جیسے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ منانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے تمام دوستوں کے گروپ میں میسج کیا کہ سالگرہ پر سب ایک جگہ جمع ہوں گے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس گروپ میں حماد بھی شامل ہے، جس سے ملنے کے لیے عیسیٰ نے اسے سخت منع کیا تھا۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو بریرہ وقت سے پہلے تیار ہو کر عیسیٰ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ عیسیٰ خان جیسے کمرے سے باہر آیا اسے باہر کھڑے دیکھ کر چونک گیا۔ لڑکی، اتنی صبح صبح، تم تو ہمیشہ میرے جانے کے بعد اٹھتی تھی۔ بریرہ نے مسکرا کر کہا، ہاں لیکن آج تو شاپنگ کے لیے جانا ہے نا، اور آپ کو آفس بھی تو جانا ہوگا۔ ہاں لیکن آج تو آپ کو شاپنگ کے لیے جانا ہے نا، اور آپ کو ابھی آفس تو جانا ہوگا۔ اس کے کہنے پر عیسیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج میں آفس نہیں جاؤں گا، بریرہ نے منہ بنایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی سے شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، اچھی سی جگہ شاپنگ کریں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ عیسیٰ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور سر ہلا دیا۔ پورا دن شاپنگ کرتے گزر گیا۔ بریرہ نے صرف ایک سوٹ نہیں بلکہ ڈھیروں کپڑے، جولری اور فٹ ویئر پسند کر لیے تھے۔ عیسیٰ خان حیران تھا کہ ایک 17 سالہ لڑکی شاپنگ کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہے۔ وہ نیل پینٹ کے سامنے کھڑی الجھن کا شکار تھی۔ عیسیٰ بتاؤ کون سی نیل پینٹ لگاؤں؟ عیسیٰ نے اس کے ناخنوں اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جو تمہیں اچھی لگے وہی لے لو۔ کون سی والی اچھی ہے بتائیں نا؟ بریرہ نے اپنی 5 انگلیاں عیسیٰ خان کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ عیسیٰ خان نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تنگ کر بولا، ایک ہی تو نیل پینٹ تم نے لگائی ہے، اب اس میں مجھے پوچھ رہی ہو کہ کون سی اچھی ہے؟ پاس کھڑی سیلز گرل نے حیرت سے عیسیٰ خان کی طرف دیکھا۔ عیسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور بریرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بریرہ نے نیل پینٹ اٹھا کر دکھاتے ہوئے جوش سے کہا، یہ ساری الگ الگ ہے، دیکھیں ہر نیل پینٹ کا نمبر الگ ہے، یہ 18 نمبر ہے، یہ 16 نمبر ہے، یہ 14 نمبر ہے۔ وہ ایک ایک کا نمبر دکھائی تھی، جبکہ عیسیٰ خان کا سر چکرانے لگا تھا۔ کیا کلرز میں بھی نمبر ہوتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا، جس پر بریرہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں۔ عیسیٰ خان اب مکمل طور پر جھنجھلا چکا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھرتے بولا، دیکھو لڑکی، مجھے پاگل مت کرو، جو پسند آ رہی ہے ساری کی ساری لے لو، میں تمہیں نہیں روک رہا۔ سیلز گرل اپنی مسکراہٹ دبا کر کھڑی رہی۔ بریرہ نے اپنی پسند کی نیل پینٹ منتخب کر لی اور مزید خریداری کے بعد دکان سے نکل آئے۔ عیسیٰ خان نے بوجھل نظروں سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ڈھیروں بیگز کو دیکھا اور پوچھا، کچھ اور رہ گیا ہے جو لینا ہے؟ بریرہ مسکرا کر بولی، نہیں، سب کچھ لے لیا۔ وہ آگے بڑھ گئی اور عیسیٰ خان بیگز اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ عیسیٰ خان نے بیگز گاڑی میں رکھے اور ریسٹورنٹ کی طرف چل دیے۔ گاڑی روک کر بریرہ کے ساتھ وہ اندر گیا۔ ویٹر نے مینیو کارڈ ان کی طرف بڑھایا۔ عیسیٰ نے بریرہ کو دیکھا، بریرہ کیا کھاؤ گی؟
बरीरा ने अपनी पसंद की चीज़ों की लंबी लिस्ट वेटर को बता दी, जिस पर वेटर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरत से पूछा, मैम क्या आप ये सब कुछ खा लेंगी? ईसा खान ने लिस्ट देखी तो उसकी आंखें बाहर को निकल आईं। बरीरा मुसलसल बोले जा रही थी। बिल आखिर ईसा ने उसे टोका, बस इसमें से बिरयानी और चिकन कढ़ाई ला दीजिएगा, नान और पराठे के साथ। फिर उसने गुस्से से बरीरा को घूरा, लड़की, पूरे मोहल्ले को तुमने खाना खिलाना है क्या? बरीरा मुंह बसोर कर रह गई। खाना खाने के बाद वो फ्लैट पर वापस आ गए। ईसा खान इतना थक चुका था कि उसमें चलने की सकत भी नहीं थी। वो तमाम बैग्स लेकर बरीरा के कमरे में आ गया। सोफे पर बैग्स रखे और खुद बरीरा के बेड पर ही निढाल होकर गिर गया। बरीरा ने उसके लिए पानी लेकर आई, उसे पानी पिलाया और खुद भी वहीं लेट गई। आज तो तुमने बहुत भगाया है लड़की, ईसा ने आंखें मूंदते हुए कहा। बरीरा ने भी थकावट से आंखें बंद कर ली। पूरा दिन ईसा खान का बरीरा के साथ गुजर गया था। ईसा खान की आंख मोबाइल के रिंग टोन से खुली। उसने आंखें मसल कर देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और इर्द गिर्द देखा। वो रात वहीं सो गया था। उसने अपने साथ लेटी बरीरा को देखा, जो बेढंग अंदाज में सो रही थी। उसने नरमी से उसे सीधा किया, कन्फर्टर उड़ाया और अपने कमरे में चला गया। वो तैयार होकर दफ्तर निकल गया, मगर उसे बिल्कुल याद ना रहा कि आज बरीरा की सालगिरह है और उसने अपने दोस्तों के पास जाना है। बरीरा उठी तो मोबाइल में दोस्तों के ढेरों मैसेजेस देखकर मुस्कुरा दी। शुक्रिया अदा करने के बाद वो तैयार होने लगी। उसने हाई हील्स पहनी, बालों को खुला छोड़ा और सर पर एक छोटा सा क्राउन सजाया। उसे याद ही नहीं रहा कि ईसा ने उसे बाहर जाने से मना किया था। उसने फ्रिज पर एक नोट लिखा, डियर हस्बैंड, मैं अपने दोस्तों के साथ कैफ़े के पास मौजूद क्लब में जा रही हूँ। वहाँ लड़के नहीं होंगे, हमने सिर्फ लड़कियों के लिए क्लब बुक किया है। शाम तक वापस आ जाऊंगी। वो पुरजोश अंदाज में बैग उठाकर जैसे बाहर निकली, उसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। सामने हमाद खड़ा था और उसके पीछे उसके दोस्त। अरे वाह तितली, तैयार होकर कहाँ उड़ रही है? हमाद ने फ्लैट में दाखिल होते हुए तंज़िया अंदाज में कहा। बरीरा खौफ से कांपती भी कमरे की तरफ भागी, लेकिन हम्माद ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ चली? मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मेरे साथ बैठकर बात तो करो। हम्माद हवेस भरी नजरों के साथ बोला। बरीरा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, मैंने तुम्हें दोस्त समझा लेकिन तुम तो। हम्माद का एक दोस्त हवेस भरी नजरों से बरीरा के वजूद को तकते हुए बोला, अरे वाह हम्माद, तूने जितना बताया था ये तो इससे भी कहीं ज़्यादा प्यारी है। बरीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम्माद ने एक हकारत अमीज क़हक़ह लगाया और हवेस भरी नजरों से बरीरा को देखते हुए बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आज तो कोई चचा बीच में नहीं आएगा, आज दिन वो आएगा और उस दिन तो वो आ गए थे। अब तो तुम मेरी चाची बन गई हो, थोड़ा तो कोऑपरेट करो। अब चाची के साथ ज़बरदस्ती करता हुआ तो मैं ठीक नहीं लगूंगा, तुम खुद मान जाओ। उसके कहकहे से बरीरा के वजूद में कराहियत की लहर दौड़ गई। उसने फ़ौरन अपना हाथ झटका और धक्का देकर कमरे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर हम्माद ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़ लिया। उसने बरीरा के लिबास को चाक कर दिया। बरीरा अपने कंधे को हाथों से छुपाने लगी और खौफ से नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसके दोस्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और हाथ पाँव से जकड़ लिया। बरीरा मुसलसल रोते हुए मिन्नतें कर रही थी, खुदारा मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मगर हम्माद के दिमाग पर हवेस सवार थी। उसने बरीरा की चीखों को नज़रअंदाज करके अपने हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ाए ही थे कि अचानक फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। ईसा खान, जिसके हाथ में केक का बॉक्स था, अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़रें मोबाइल में थी। ईसा, ईसा बचाए मुझे! बरीरा की दर्दनाक चीखें गूंजी। ईसा खान, जो अब तक मोबाइल में मसरूफ़ था, सामने का मंजर देखकर साकित रह गया। जब उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, बरीरा और उसके इर्द गिर्द मौजूद इन दरिंदों पर पड़ी, तो उसका खून खौल उठा। उसने मोबाइल एक तरफ उछाला और केक का बॉक्स भी परवाह किए बगैर साइड पर फेंक दिया। वो किसी तूफान की तरह उनकी तरफ लपका। उसने एक एक करके इन सबको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हम्माद तो मार खाकर खून में लथपथ वहीं ढेर हो गया था। बरीरा कमरे के दरवाजे के साथ लगकर बैठी, अपना कंधा छुपाए सिसक रही थी। ईसा खान के सर पर इस वक्त खून सवार था। वो इन बच्चों की उम्र का लिहाज किए बिना मुसलसल इन्हें मारे जा रहा था, जबकि उनकी चीखें और बरीरा की हिचकियां पूरी फ्लैट में गूंज रही थी। ईसा खान के सर पर इस वक्त खून सवार था। वो इन बच्चों की उम्र का लिहाज किए बिना मुसलसल इन्हें मारे जा रहा था, जबकि उनकी चीखें और बरीरा की हिचकियां पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। वो रुककर बरीरा की तरफ बढ़ा और उसे कंधों से नोचकर खड़ा किया। जब उसकी नज़र बरीरा के चाक हुए कंधे पर पड़ी तो वह तड़प उठा। उसने फ़ौरन अपना कोट उतारा और बरीरा पर डाल दिया। फिर वो वापस हमाद की तरफ पलटा और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसे दीवार के साथ दे मारा। मैंने उस दिन तुझे छोड़ दिया था क्योंकि मेरा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मगर याद रख, अब मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ईसा खान का बस नहीं चल रहा था कि वह हर एक को ख़त्म कर दे। वो आज से बरीरा की सालगिरह के सरप्राइज़ के लिए जल्दी घर आया था, मगर उसे यहाँ क्या मिला? कमरे में जाओ, ईसा ने धड़कर बरीरा को हुक्म दिया।
بریرہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ عیسیٰ نے فوراً موبائل اٹھایا اور پولیس کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں فلیٹ کے باہر موجود تھیں اور ان کے ساتھ فہیم خان بھی پہنچ چکا تھا۔ حماد کی حالت دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ عیسیٰ، یہ کیا حیوانیت ہے؟ فہیم غصے سے چیخا۔ عیسیٰ خان نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ وہی حیوانیت ہے، کاش میں نے اس دن یہ حالت کر دی ہوتی تو آج اسے میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہوتی۔ فہیم غصے سے چلایا، تم پاگل ہو گئے ہو، اس دن بھی تم نے میرے بیٹے پر الزام لگایا تھا۔ عیسیٰ خان نے فہیم کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور انسپیکٹر کی طرف رخ کیا، اسے لے جائے، گواہی کے لیے بریرہ خود تھانے آ جائے گی۔ فہیم نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے تم اپنے سگے بھتیجے کو سزا دلوا رہی ہو؟ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ عیسیٰ خان نے اپنے بھائی کو گھورتے ہوئے ایک تلخ سوال کیا، جس دن میں آپ کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں اور آپ مجھ سے یہی سوال کریں تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ عیسیٰ، فہیم غصے سے دھاڑا، بس یہی غصہ ابھی مجھ پر سوار ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حماد میری نظروں کے سامنے رہا تو مجھے اپنے بھائی کا لحاظ بھی نہیں رہے گا۔ عیسیٰ کے الفاظ میں ایسی دھمکی تھی کہ فہیم خاموش ہو گیا۔ پولیس حماد کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ فہیم نے ایک آخری بار عیسیٰ اور پھر کمرے کے دروازے پہ کھڑی بریرہ کو دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ فلیٹ خالی ہو چکا تھا۔ عیسیٰ پلٹا اور بریرہ کی طرف بڑھا، جو ابھی ابھی کمرے کے دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ اسے گھر میں نہیں آنے دینا۔ اس کی آواز میں تکلیف اور فکر تھی۔ بریرہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں نہیں بلایا تھا، میں تو جا رہی تھی، جیسے ہی دروازہ کھولا وہ سامنے کھڑے تھے۔ عیسیٰ نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کی کمر تھپتھپانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا۔ آج تمہاری 18ویں سالگرہ ہے بریرہ۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا جہاں وہ کیک کا باکس پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور ٹیبل پر رکھا۔ جیسے اس نے باکس کھولا، کیک گرمی اور گرنے کی وجہ سے بری طرح پگھل کر خراب ہو چکا تھا۔ عیسیٰ خان کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کیک کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ بریرہ اس کے قریب آ کر بیٹھی اور نرمی سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سسکتے بولی، اگر آپ صحیح وقت پر نہ آتے تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ عیسیٰ خان نے مسکرا کر اس کی آنکھیں آنسو سے پوچھا اور اس کے گال تھپتھپائے، جو ہوا ہی نہیں اس کا ذکر مت کرو، تم اب بالکل محفوظ ہو کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ بریرہ نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اور اپنا سر عیسیٰ کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ بیٹھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عیسیٰ خان اپنی موبائل اسکرین پر انگلیاں چلاتے بولا، کیک منگوا رہا ہوں۔ بریرہ نے رونی سنت بنا کر کہا، مجھے نہیں چاہیے کیک، بس آپ یوں ہی میرے پاس بیٹھے رہیں۔ عیسیٰ خان نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل ہم تمہارے بابا کے پاس چلیں گے۔ یہ سن کر بریرہ خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، ان کی سانسوں کی آوازیں وہاں گونج رہی تھیں۔ عیسیٰ خان مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بریرہ شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور اٹھی تو عیسیٰ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے بریرہ کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ بریرہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ عیسیٰ اسے اپنی باہوں میں بھرے بیڈ تک لایا اور اسے لٹا کر خود بھی اس پر سایہ فکن ہو گیا، جبکہ بریرہ اپنا آپ اس کی سپرد کر کے مکمل پرسکون ہو گئی۔ صبح جب بریرہ کی آنکھ کھلی تو وہ عیسیٰ خان کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر عیسیٰ کو دیکھا جو ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بریرہ کے کندھے پر تھا اور پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ بریرہ مسکرائی اور اپنی انگلی کے پور سے عیسیٰ کے چہرے کے نقوش کو چھوا۔ جیسے ہی اس کی انگلی عیسیٰ کے ہونٹوں کے قریب پہنچی، عیسیٰ نے نرمی سے اس کی انگلی کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ بریرہ شرما کر سر جھکا گئی۔ عیسیٰ نے اس کے کان کے قریب جھک کر کچھ سرگوشی کی، جسے سن کر بریرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً کمفرٹر میں اپنا منہ چھپا لیا، جبکہ عیسیٰ کا قہقہہ کمرے میں گونج اٹھا۔ فریش ہو جاؤ، پھر ہم تمہارے گھر چلیں گے، عیسیٰ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بریرہ اپنی حالت کو بھول کر تیزی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے عیسیٰ خان بیڈ پر لیٹے مسکرا رہا تھا۔ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی مسلسل بیل بجانے لگا۔ عیسیٰ اٹھ کر باہر آیا اور دروازہ کھولا تو سامنے فہیم کو کھڑے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، بھائی آپ یہاں اتنی صبح صبح؟ فہیم غصے سے گرج کر بولا، ابھی کے ابھی اپنا کیس واپس لو، ورنہ یاد رکھو کہ تم اپنے سگے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ عیسیٰ خان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، بھائی میں اپنا کیس واپس نہیں لے سکتا، یہ ضروری ہے حماد کے اچھے مستقبل کے لیے۔ فہیم نے غصے سے عیسیٰ کا ہاتھ جھٹکا، اچھے مستقبل کے لیے؟ تم میرے بیٹے کے مستقبل کا بیڑا غرق کر رہے ہو اور اسے اچھے مستقبل کا نام دے رہے ہو۔ عیسیٰ خان نے نرمی سے جواب دیا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔
اس کی صحبت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے کچھ دن جیل میں رہنے دیں۔ فہیم خان نے بے بسی سے کہا، عیسیٰ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس پر داغ لگ جائے گا کہ وہ جیل گیا تھا، لوگ اسے مجرم کی نظروں سے دیکھیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو، وہ ہمارے لیے باغی ہو۔ عیسیٰ خان فہیم کے سامنے آیا، تو آپ کو اس بات کی فکر ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں وہ جلد جیل سے باہر آ جائے اور لوگ اسے برا انسان نہ سمجھیں۔ اس کا علاج بھی میں نے ہی کر دیا، جیسے ہی وہ جیل سے باہر آئے گا اسے ہم ملک سے باہر بھیج دیں گے۔ میں نے اس کا داخلہ کروا دیا ہے، وہ ہم سے دور رہے گا تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ اکیلے سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے۔ فہیم اب بھی ڈرا ہوا تھا، اور اگر وہ وہاں جا کر بھی ہم سے باغی ہو گیا تو؟ عیسیٰ نے مسکرا کر تسلی دی، نہیں ہوگا، وہاں اسے اچھی ہدایت ملیں گی، آپ فکر نہ کریں، میں پولیس والوں سے بات کر چکا ہوں، وہ اسے حوالات میں تو رکھیں گے لیکن اس کے کرمنل ریکارڈ میں اس کا نام شامل نہیں کریں گے۔ فہیم کچھ پرسکون ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلا گیا، جبکہ عیسیٰ خان سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بریرہ اس کے پاس آئی اور حیرت سے پوچھا، کون آیا تھا؟ اب چلے گئے ہیں، عیسیٰ کے منہ سے عیسیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی آئے تھے، اب چلے گئے ہیں۔ عیسیٰ کے منہ سے فہیم کا ذکر سنتے ہی بریرہ کے چہرے کی مسکراہٹ سے مٹ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ بریرہ نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا، کیا وہ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ عیسیٰ خان نے نفی میں سر ہلایا اور نرمی سے بولا، نہیں، وہ تم سے ناراض نہیں ہے، وہ تو بس حماد کو لے کر فکر مند ہے، لیکن میں نے ان کی ساری پریشانی دور کر دی ہے، تم ادھر آؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو بریرہ فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ عیسیٰ خان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بریرہ اس کے قریب ہونے پر مسکرا اٹھی اور اپنا سر عیسیٰ کے کندھے پر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ عیسیٰ خان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم ناشتہ بنائیں گے اور اس کے بعد باہر گھومنے چلیں گے۔ بریرہ نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کو آج اپنے آفس نہیں جانا؟ عیسیٰ خان نے نفی میں سر ہلایا اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں، آج کا پورا دن میں صرف اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بریرہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ بھی مسکرا دی۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فلیٹ کے بڑے سے لاؤنج میں شام کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بریرہ جو اب 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور اپنی تیسری حمل کے آخری ایام سے گزر رہی تھی، صوفے پر تھکی ہاری بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ کمرے میں شور مچا ہوا تھا۔ 3 سالہ بیٹا احمد اور 2 سالہ بیٹی حرین آپس میں کھلونوں کے لیے بری طرح لڑ رہے تھے۔ احمد حرین کے ہاتھ سے گاڑی چھین رہا تھا اور حرین چیخ و پکار کر کے گھر سر پر اٹھائی ہوئی تھی۔ بریرہ بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، احمد بیٹا اپنی بہن کی گاڑی کو دے دو، وہ چھوٹی ہے، حرین بیٹا شور مت کرو، مگر دونوں بچے اپنی دھن میں مگن تھے۔ بریرہ کی کمر میں درد کی لہر اٹھی تو اس نے ایک گہری آہ بھری اور آنکھیں موند لی۔ وہ حمل کی وجہ سے پہلی کافی نڈھال تھی، اوپر سے بچوں کی یہ شرارتیں اسے مزید بے حال کر رہی تھیں۔ اسی لمحے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور عیسیٰ خان اندر داخل ہوا۔ کام کی تھکن اس کے چہرے پر آیا تھی، مگر جیسے ہی اس نے بچوں کا یہ ہنگامہ اور بریرہ کو تکلیف میں دیکھا، اس کے قدموں میں ایک پھرتی سی آ گئی۔ اس نے اپنا بریف کیس صوفے پر رکھا اور تیزی سے بچوں کی طرف بڑھا۔ احمد، حرین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ کی بھاری اور روب دار آواز سن کر دونوں بچے ایک دم ساکت ہو گئے۔ احمد نے فوراً اپنی بہن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حرین جو رونے والی تھی اب اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عیسیٰ نے جھک کر احمد کو اٹھایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر حرین کو بھی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دونوں بچے اپنے باپ کی توجہ پا کر پرسکون ہو گئے۔ عیسیٰ نے بچوں کو دوسرے کمرے میں اپنی آیا کے حوالے کیا اور واپس بریرہ کے پاس آیا۔ اس نے بریرہ کو چہرے کو دیکھا جو پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے ماتھے سے بکھرے ہوئے بال پیچھے کیے۔ بریرہ، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تم زیادہ مت کام کیا کرو، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا مگر اس میں چھپی فکر اور محبت بریرہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بریرہ کو نرمی سے صوفے پر پیچھے کی طرف ٹیک لگوائی اور اسے تکیہ درست کر کے دیا۔ آرام کرو، میں ابھی تمہارے لیے چائے لاتا ہوں، اور بچوں کو بھی میں دیکھ لوں گا، تم فکر مت کرو۔ عیسیٰ کا یہ انداز، یہ دیکھ بھال بریرہ کو 3 سال پیچھے لے گئی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ ایک مجبوری، ایک خوف اور ایک ناپسندیدہ نکاح کے بندھن میں بندھی تھی۔ تب عیسیٰ خان اس کی نظروں میں ایک کھڑوس انکل تھا اور وہ خود ایک ڈری سہمی ہوئی 17 سالہ لڑکی تھی۔ وہ دن جب اس کا دوپٹہ حماد کے درندوں نے نوچا تھا، وہ دن جب اس کے باپ نے اسے زبردستی عیسیٰ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ اسے اپنا دشمن سمجھتی تھی، آج وہی شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں تو وہ رشتہ صرف ایک معاشرتی مجبوری کا نتیجہ تھا اور کہاں آج وہ اسی شخص کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی جو باورچی خانے میں اس کے لیے چائے بنا رہا تھا اور کبھی کبھی مسکرا کر اسے دیکھ لیتا تھا کہ وہ آرام کر رہی ہے یا نہیں۔ اس کے دل میں ایک سکون اتر آیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اس کی تیسری اولاد پل رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور خود سے سرگوشی کی، کیسی عجیب ہے یہ زندگی، کہاں وہ نفرت، وہ خوف، وہ زبردستی کا نکاح، اور آج یہ گھر، یہ بچے اور یہ عیسیٰ خان کا پیار۔ عیسیٰ نے چائے کا کپ لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ بریرہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ اتنی پرسکون مسکراہٹ۔ بریرہ نے عیسیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے آنکھوں سے لگا کر کہا تھا، بس یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی نے ہمیں کتنا دور لا کھڑا کیا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ وہ انکل کہہ کر پکارنا۔ عیسیٰ نے قہقہہ لگایا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، لیکن اب تم انکل نہیں کہو گی کیونکہ اب تم میری بیگم ہو، میری زندگی ہو۔ اس نے سکون سے چائے کا گھونٹ بھرا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہ مجبوری کا رشتہ آج محبت کی ایسی انتہا پر تھا جس کا تصور اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ آج وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بھی تھی جس کے پاس نہ صرف ایک محافظ تھا بلکہ ایک بہترین جیون ساتھی بھی تھا جو اسے اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کر چکا تھا۔ وقت نے بھی ثابت کر دیا تھا کہ کبھی کبھی انسان جس رشتے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی رشتہ اسے دنیا کی ہی سب سے بڑی خوشی عطا بھی کر دیتا ہے۔